پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اس خطے میں ایک بہترین اسٹریٹجک پوزیشن عطا کی ہے جو کہ بہت اہم ہے اور ہر ملک کی اس پر نظر ہے۔ اس لیے چین کی بھی دیرینہ خواہش ہے کہ وہ پاکستان کی اس پوزیشن کو استعمال کرے اور اپنی درآمدات جو کہ اصل میں تیل اور گیس ہیں ان پر لاگت کو کم کرے اور برآمدات کو زیادہ کرے۔ اس لیے چین نے چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک جو کہ ایک $46 بلین کا منصوبہ ہے اس کی حمایت کی ہے۔ ہر دور میں پاکستان اور چین کے تعلقات بہت مضبوط رہے ہیں۔ چین نے ہمیشہ پاکستان میں ایسے منصوبوں میں سرمایہ کاری کی ہے جن سے پاکستان نے معاشی طور پر مضبوط ہوا اور پاکستان کے لوگوں کو اس کا براہ راست فائدہ ہوا۔ چین پاکستان کی گوادر پورٹ کے ذریعے اپنے خود مختار علاقے سنک یانگ کو منسلک کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے 3000 کلومیٹر کا روڈ اور ریل کا نیٹ ورک بچھایا جائے گا۔ یہ ایک بڑا منصوبہ ہے، اس کے عالمی سیاست پر بہت مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ منصوبہ پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنانے اور خطے میں اپنی پوزیشن مستحکم کرنے میں مدد کرے گا۔ چین کے لیے سی پیک کے راستے بحیرہ عرب کے ذریعے تیل سے مالا مال مشرق وسطی میں نئے راستے کھل جائیں گے۔ سی پیک نہ صرف انٹر علاقائی تعلقات کو مضبوط بنائے گا بلکہ مغرب پر انحصار بھی کم کرے گا اور خطے کو اپنے طور پر کھڑا ہونے کے قابل بنائے گا۔ چند ممالک کے لیے یہ منصوبہ تشویش کا باعث ہے، لیکن بہت سے ممالک اس کئی ارب ڈالر راہداری پر نظریں جمائے بیٹھے ہیں۔ جبکہ حال ہی میں پاکستان کے صدر ممنون حسین نے سی پیک میں شامل ہونے کے لیے وسطی ایشیائی ریاستوں کی خواہش کا خیر مقدم کیا اور روس جس کے ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب رہے ہیں وہ بھی اس ملٹی بلین ڈالر منصوبے میں شامل ہونا چاہتا ہے کیونکہ اس کو اس منصوبے کے ذریعے گرم پانیوں تک رسائی ہو جائے گی۔ ان نئی ریاستوں کی ممکنہ شمولیت کے ساتھ سی پیک کے امکانات زیادہ ٹھوس اور مضبوط ہو جائیں گے۔ تاہم پاکستان کے اس منصوبے میں ایران کی شمولیت سے زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ اس کی وجہ سے اسلام آباد نے تہران کو اس منصوبے میں شمولیت کے لیے دعوت دی، جس پر ایران نے اس بارے میں غور کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ ایران کے صدر نے خود اس منصوبے میں شمولیت کے لیے بھی درخواست کی۔ ایران کی دلچسپی۔ ایران کی اقتصادی ترقی اس کے ایٹمی پروگرام پر عالمی پابندیوں کی وجہ سے رک گئی تھی۔ تاہم P5+1 کے ساتھ ایران کے تاریخی جوہری معاہدے کی وجہ سے اب نئے امکانات کھل جائیں گے۔ ایران کے پاس دنیا کے تیل کے ذخائر کا 10% ہے۔ ایران پر کاروباری دنیا کے دروازے کھلنے سے پاکستانی تجارتی برادری ایران کی تجارتی برادری سے تعلقات قائم کرنا چاہتی ہے۔ ایران اپنا تیل اوپن مارکیٹ میں فروخت کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس کو بین الاقوامی مارکیٹ تک رسائی چاہیے، جس کے لیے سی پیک اہم کردار ادا کرے گا۔ کافی عرصے سے ایران کی معیشت جمود کا شکار تھی۔ اب اس پر بین الاقوامی مارکیٹ کے دروازے کھلنے سے ایرانی معیشت میں اضافہ ہوگا اور خطے کے دوسرے ممالک کو بھی فائدہ ہوگا۔ ایران عالمی معیشت میں اپنے اربوں ڈالر کے فنڈز کی سرمایہ کاری کرے گا جس پر سب قوموں کی نظر ہے اور وہ آمدنی کو ایڈجسٹ کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی دولت سے مالا مال ملک کے داخلے کی وجہ سے بڑی تیزی کے ساتھ عالمی سطح پر تیل کی مارکیٹ تبدیل ہوگی۔ کیونکہ چین میں بہت تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے اس لیے اس کو توانائی کی بہت ضرورت ہے اور تیل درآمد کرنے کے لیے متبادل راستوں کی تلاش ہے، جس میں سی پیک کی وجہ سے ایرانی تیل تک رسائی دگنی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن جو کہ پاکستان کا دہائیوں سے پرانا خواب ہے اب مکمل ہو سکتا ہے۔ ایران کے لیے سی پیک مشرق تک رسائی کا باعث بنے گا۔ اس طرح ایران جو کہ ایک اہم جغرافیائی اور معاشی ملک ہے، اس کی سی پیک میں شمولیت چینی اقتصادی پالیسی سازوں کی ترجیح ہے۔ اس سے صنعتی انقلاب برپا ہو جائے گا۔ اس کی وجہ سے چین کو تیل کی دولت سے مالا مال مشرق وسطی تک رسائی ہو جائے گی۔ خطے میں امریکہ کے 6 ممالک جو ہمیشہ سے امریکہ کے سیاسی، اقتصادی اور اسٹریٹجک مفادات میں اتحادی رہے ہیں، وہ ممالک اب سی پیک کے ممبر بنیں گے۔ چین اگر خلیج میں امریکہ کا اثر و رسوخ ختم کرنا چاہتا ہے
تو اس کو بہت سے ممالک کو ون بیلٹ ون روڈ کا حصہ بنانا پڑے گا۔ چین کے لیے امریکی اقتصادی مفادات کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ چین کی دیرینہ علاقائی خود مختاری کا احترام اور باہمی تعاون اور پرامن بقائے باہمی کی بنیاد پر ریاستوں کے ساتھ قائم تعلقات نمایاں خصوصیات ہے، اور وہ ایران کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے۔ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ ایران بھارت اور افغانستان کے ساتھ ایک تجارتی راہداری معاہدے میں منسلک ہے، اور ایران پاکستان کے ساتھ مضبوط تعلقات رکھنا چاہتا ہے۔ آخری ذکر سعودی عرب کا قریبی اتحادی ہے۔ چین کو زی جنگ پنگ کے دور میں امریکہ کی طرف سے بہت دباؤ برداشت کرنا پڑا۔ اس وقت ون بیلٹ ون روڈ ابھی تک شروع نہیں ہوا۔ اس طرح چین اور ایران کے مفادات ایک ہو گئے ہیں۔ چین اس طرح سعودی عرب اور ایران کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو برابر اہمیت دیتا ہے۔ اس سے تہران کے مفادات کو فائدہ حاصل ہوگا۔ سی پیک چین کو بحیرہ عرب کے ذریعے خلیج کے علاقے کے لیے ایک متبادل راستہ فراہم کرے گا۔ اس کم خرچ راستے کے ذریعے چین افریقہ، وسطی ایشیائی اور مشرق وسطیٰ کی منڈیوں کے ساتھ کاروباری روابط قائم کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایران پر بین الاقوامی مارکیٹ کے راستے کھولنے کے ساتھ چینی برآمدات تہران میں تیزی کے ساتھ پہنچ سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ایران بھی چین کی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ ایران مستقبل قریب میں $100 ارب کی توانائی پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ تہران کے تیل اور گیس کے ذخائر چین میں فروخت ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کا نقطۂ نظر۔ پاکستان کے لیے سی پیک کے فوائد پہلے سے ہی شروع ہو گئے۔ چین کی وجہ سے پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہو رہے ہیں۔ ملک کو امریکہ پر انحصار کرنے کے لیے اقتصادی طور پر ترقی کرنے کی ضرورت ہے۔ اقتصادی راہداری اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنائے گا، اس کے ساتھ ملک کو معاشی طور پر مستحکم کرے گا۔ دنیا کی سب سے بڑی دھماکہ خیز مواد تیار کرنے والی بیجنگ آکسین کیمیکل ٹیکنالوجی لمیٹڈ ملک میں ایک پلانٹ قائم کرے گی۔ یہ کمپنی دھماکہ خیز مواد تیار کرے گی۔ یہ مواد سی پیک میں مستقبل میں بڑے پیمانے پر کانکنی اور پن بجلی کے منصوبوں کی بلاسٹنگ لوازمات کو پورا کرے گا۔ دوسری طرف توانائی کے منصوبے پاکستان کی اہم ضرورت ہیں۔ سی پیک پاکستان کی توانائی کی ضروریات پورا کرے گا۔ تھر کوئلے کا توانائی کا منصوبہ اس وقت سب سے بڑی ترجیح ہے۔ یہ منصوبہ سی پیک کا حصہ ہے۔ یہ منصوبہ 2018 تک باقی 2 توانائی کے منصوبوں کے ساتھ مل کر 2400 میگا واٹ بجلی پیدا کرے گا۔ لاہور اورنج لائن میٹرو منصوبہ، جو کہ ایک معاہدے کے تحت اس اپریل کے اوائل میں شروع ہو گیا ہے، نورنکو، جس کو چین کی فوجی تجارت میں ایک بانی اور رہنما مانا جاتا ہے، ایک ویب ریلیز کے مطابق اس ملٹی ملین ڈالر کے منصوبے کے تحت پاکستان میں پہلی شہری ریل ٹرانزٹ منصوبے پر کام کرے گا، جو کہ ایک بیلٹ ایک سڑک منصوبے کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی بجلی کی پیداوار، لاجسٹک، نقل و حمل، مواصلات اور مال کو سنبھالنے کی صنعتوں میں سی پیک اہم کردار ادا کرے گا۔ اس کے علاوہ اس کے واضح فوائد میں ملک کی ریل اسٹیٹ کو بھی فائدہ ہوگا۔ ذیشان علی خان، جو کہ زمین.com کا CEO ہے، کے مطابق سی پیک نے پاکستان کی ریل اسٹیٹ کے شعبے پر مثبت اثرات پہلے سے ہی دکھانا شروع کر دیے ہیں۔ گوادر، جو کہ تجارت کا اہم مرکز ہے، اس میں صرف چند ماہ میں 200% سے زائد اضافہ جائیداد کی قیمتوں میں دیکھا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں شدید مانگ ہوگی۔ ریل اسٹیٹ کے شعبے میں تیزی سے کام بڑھا ہے، جبکہ وزیر تجارت خرم دستگیر خان نے شنگھائی تعاون تنظیم کو پاکستانی بندرگاہوں تک بحیرہ عرب کو رسائی پر زور دیا ہے، جو کہ چین اور پاکستان کی اقتصادی راہداری سی پیک کے ذریعے ممکن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنوبی ایشیا میں چین، پاکستان، ایران سہ فریقی مثلث بن رہی ہے۔ بین علاقائی تجارت میں بہت بڑا ملاپ ہوگا، جس سے ان ممالک کو بہت فائدہ ہوگا۔ ایران کے اس منصوبے میں شامل ہونے سے نہ صرف اسلام آباد، بیجنگ اور تہران کے درمیان تجارت میں اضافہ ہوگا، بلکہ سیستان اور بلوچستان خطے میں بہتری آئے گی۔ لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوگا۔ اس سے دیگر ایشیائی ممالک کے لیے خلیج کے علاقے میں ایک کم قیمت گیٹ وے فراہم کرے گا۔